السلام علیکم۔ میں اسد آپ کی خدمت میں ہمارا سلسلہ دین اسلام یعنی اسلامی نظام کے حوالے سے سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ ولاگ میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے سے یہ دین اسلام مکمل ہوا، اس کے تکمیلی مراحل پہ ہم نے بات کی تھی۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ پورا جو نظام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں جو قائم کیا تھا، اس کا جو ہے وہ جامع انداز میں کہ اس کے مراحل کیا ہیں اور یہ دین کیسے قائم ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اس دین کے جو اہم شعبے ہیں، اس نظام کے جو اہم ذیلی نظام ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ تو پہلے جو ہے یہ جو اسلام ہے، یہ جو نظام قائم ہوتا ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ دعوت پر ہے، جسے ہم تبلیغ کہتے ہیں، یعنی لوگوں کو ایک اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت کی طرف بلایا جائے، اور ان کے اندر جو ہے وہ احساس دلایا جائے کہ وہ جو ہیں وہ اس زمین پر آزاد نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے تخلیق کردہ ہیں اور اللہ ہی ان کا مالک ہے۔ لہٰذا وہ اپنے جیسے انسانوں کو اپنا مالک بنانے کے بجائے اللہ کو اپنا مالک بنائیں کہ وہ اس کا زیادہ حقدار ہے، اور اسی مالک کے حکم اور اطاعت پر جو ہیں وہ لبیک کہہ کر کے اس کے حکم کے مطابق پورا ایک نظام قائم کریں۔ یہ دعوت و تبلیغ جو ہے بنیادی طور پر ان لوگوں کو کی جائے گی جو دین اسلام سے باہر ہیں۔ یہ آج ہماری بدقسمتی ہے کہ مسلمان اتنے زوال پذیر ہو چکے ہیں اس معاملے میں کہ اب تبلیغ خود مسلمانوں کے اندر ہو رہی ہے، جبکہ در اصلاً جو ہے یہ تبلیغ جو ہے غیر مسلموں کے اندر ہونی چاہیے، تاکہ ان میں سے پھر جو اس بات کو تسلیم کر لیں، جو اللہ کے انکاری تھے، اس کی حاکمیت کے انکاری تھے، جنہوں نے آخرت میں جواب دہی کو بھول گئے تھے، ان کو یاد دلا کر کے جو اس بات پہ متفق ہو جائے، جو اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور ہمیں اللہ ہی کے بندگی کے مطابق جو ہے نظام زندگی گزارنی ہے، تو وہ سارے لوگ جب اس بات کو تسلیم کر لیں تو اس کا پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے ان پہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق جو ہے وہ اس دین کو قائم کرنا، اس نظام کو قائم کرنا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ دیکھیں کہ جو ابتدائی مکی دور ہے، وہ مکی دور کیا ہے؟ وہ پورا تبلیغ پہ ہی منحصر ہے۔ مکے میں چونکہ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے گنجائش موجود نہیں تھی، وہاں کے لوگ اس بات پہ تیار نہیں تھے، بلکہ مرنے مارنے پہ آ گئے تھے، تو انہیں لکم دینکم ولی دین کہہ کر کے جو ہے وہاں سے ہجرت کر گئے اور اس کعبے کو بھی چھوڑ گئے جس کے اندر اللہ کی بندگی کے بجائے سینکڑوں بتوں کی جو ہے وہ پرستش ہوتی تھی، اور اس شہر میں آ گئے جس کو یثرب کہتے تھے، جو بعد میں مدینہ الرسول ہو گیا۔ اور اس لیے کہ یثرب کے لوگوں نے اس بات پہ آمادگی اظہار کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائیں اور یہاں جو ہے وہ نظام قائم کریں۔ یہ بدقسمتی آج یہ ہے کہ ہم نے نظام کو اس حد تک بھول گئے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ کو ہی انہوں نے دین سمجھ لیا ہے، جبکہ بنیادی طور پر دین کی طرف تبلیغ کی دعوت ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری اور آپ کی سب کی کامیابی پورے دین میں رکھی، تو وہ دین جب تک اس وقت نہیں آئے گی جب تک کہ شریعت کے احکامات کو نافذ نہ کیا جائے۔ محض وہ بولتے چلے جانا اور اس کو جو ہے پھیلاتے چلے جانا صرف تبلیغ کو، اور عملاً اس کا نفاذ نہ کرنا، یہ اصل میں دین کی اور اس کے جو نفاذ کے جو عملی پہلو ہیں اس سے لا علمی کا نتیجہ ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مسلمان دنیا میں پھیلے تو جہاں بھی گئے تو ہر جگہ یہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ تلوار تو وہاں ہوا جہاں لوگ مقابلے میں آئے، لیکن جو مقابلے میں نہیں آئے تو وہاں مسلمانوں نے انفرادی طور پر جہاں جو جس سطح پہ ہے وہیں اس نے دین اسلام کی تبلیغ کی، اور تبلیغ جو ہے ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سہ روزے اور چلے لگائے، بلکہ وہ جہاں جس کام پہ مامور ہے اسی کام میں مامور میں جو غیر مسلم دنیا ہے اس کو اپنے علم اور کردار سے جو ہے متاثر کرے، اور جب لوگ اس پہ متوجہ ہوں تو اس کو جو ہے وہ اللہ کی ایک بندگی کی طرف دعوت دیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ جو ابتدائی دور کے بعد جو ہے مسلمان
ان ریاستوں کو قائم کرنے کے بعد جب دنیا میں تجارت کے طور پہ آگے بڑھے تو چاہے وہ ملائیشیا ہو، وہ انڈونیشیا ہو، ہندوستان ہو، مالدیپ ہو، یہاں وہ تاجروں کی صورت میں جہاں جہاں جا رہے تھے وہ تبلیغ کر رہے تھے، اور تبلیغ کے نتیجے میں تبدیلی آ رہی تھی، اور جہاں جہاں تبدیلی آ رہی تھی وہاں جو ہے وہ اس نظام کو نافذ کیا جا رہا تھا۔ اور نظام کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل عمران کی آیت 110 میں کہا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت اسی لیے بنائی گئی ہو کہ ایک معروف اور نہی المنکر کا ایک پورا نظام مرتب کرو، اس کی حاکمیت قائم کرو۔ معروف یہ ہے کہ وہ جو اللہ نے پسند کیا ہے اس کو رائج کرو، اور منکرات سے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اللہ نے ناپسند کیا ہے اس کو روکنے والے بنو، اور اس کے لیے امر کا صیغہ اختیار کیا گیا۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو لوگ تبلیغ کر رہے ہیں انہوں نے اپنی اس کتاب میں اس آیت کو بھی تبدیل کر دیا ہے، اس کے معنی مفاہیم کو تبدیل کر دیا ہے اور اس کو تبلیغ کی آیت بنا دی ہے۔ حالانکہ تبلیغ کی آیت تو یہ تھی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، جبکہ یہ آیت جو ہے سورہ آل عمران کے 110 کی آیت جو ہے وہ تو صریح اس بات کی طرف جو ہے متوجہ کر رہی کہ تم اس لیے بنائے ہو کہ تمہیں جو دنیا میں جو انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ہیں اس کے مقابلے میں اللہ کی حاکمیت کا نظام قائم کرو۔ اسی کو سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جو ہم نے تمہاری طرف جو وصیت کی ہے یہ وہی دین ہے جو اس سے پہلے سیدھا سیدھا انبیاء کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور کہا کہ ان اقیم الدین، اور یہ اس لیے تھا کہ یہ دین کو قائم کر دے۔ تو اس کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ اس دین کا قائم کرنا ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پورا نظام قائم کرنا ہے۔ اور یہ جو نظام قائم ہوگا کہ اندر جو ہے جبر نہیں ہوگا بلکہ لوگوں کی استطاعت اور اس کی جو ہے وہ کیفیت کے مطابق ہوگا، اس میں کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ اس پہ ہم پھر مزید بات کریں گے۔ اس میں جو تیسرا پہلو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کفر کی دنیا ہر جگہ ایک نظام چل رہا ہے، ماضی میں بھی چلتا تھا، آج بھی چل رہا ہے، چاہے وہ آپ بڑی بڑی سلطنتوں کو لے لیں یا کسی قبیلے اور کسی دور دراز علاقے میں چلے جائیں، تو نظام کے مقابلے میں آپ کو نظام قائم کرنا ہوگا، اور جب بھی آپ نظام قائم کرنے کے لیے اٹھیں گے تو عالم باطل جو ہے، عالم کفر ہے، وہ بہرحال آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا، آپ پہ حملہ آور ہوگا، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو ضروری ہے کہ اس اسلامی نظام کو تحفظ دینے کے لیے قتال کیا جائے۔ تو جس کو معروف معنوں میں ہم جہاد کہتے ہیں، ہمارے یہاں بر صغیر میں ایک معروف ہو گیا ہے کہ قتال کو ہم جہاد کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ تینوں کام اپنی جگہ جہاد ہیں، یعنی تبلیغ کا کام بھی جہاد ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی جہاد ہے، اور جو قتال ہے وہ تو جہاد ہے ہی ہے۔ لیکن قتال یہ اسی لیے ہے کہ جب بھی کوئی باطل قوتیں جو ہیں اسلامی نظام کو قائم نہ ہونے دینا چاہیں اور اس پہ حملہ آور ہوں تو ان کا جو ہے وہ مقابلہ کیا جائے بہرحال، اور اس سے پیچھے نہ ہٹا جائے، کیونکہ ڈٹ جانا اور اس پہ جو ہے اپنی جدوجہد لگانا، اس پہ اپنی جان قربان کرنا، دراصل جو ہے اس اسلامی نظام کو بچانا ہے اور اس کے قیام کو مستحکم کرنا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سے اندازہ کر لیں کہ اسلامی نظام میں جو نماز بہت اہم ترین چیز ہے، لیکن اگر کسی وقت آپ کی جان کو خطرہ پیش آ جائے تو آپ جو ہیں اپنی جان بچانے کو ترجیح دیں گے اور نماز کو مؤخر کریں گے۔ لیکن دوسری صورت میں، قتال کی صورت میں یہ ہے کہ آپ کو جان دینی پڑے گی، خواہ کچھ بھی ہو، آپ میدان جہاد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، کیونکہ اس کی دفاع میں، اس کی جدوجہد میں اسلامی نظام کا دفاع ہے بنیادی طور پر۔ وہ قتال کسی شخصیت، کسی گروہ اور کسی جو ہے وہ نسل کی جو ہے وہ اقتدار کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ قتال جو ہے اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم۔ تو بنیادی طور پر یہ جو ہے یہ نظام تین دائروں میں ہے۔ جو پہلے مرحلے میں تبلیغ کی جائے، پھر جو لوگ اس کو مان لیں ان پہ جو ہے اس کی حاکمیت قائم کی جائے، اور حاکمیت قائم کرنے میں جو قوتیں اس کے مد مقابل آئیں ان سے قتال کیا جائے۔ یہ جو نظام قائم ہوگا اس کے ایک بنیادی اصول ہیں۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں کیا آیت نمبر 78 میں 78 میں یہ کہا کہ ہم نے اس دین میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں رکھا، یعنی کوئی تنگی، کوئی رکاوٹ نہیں رکھی۔ اس کا مطلب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سمجھایا ہے اور خود عملی طور پہ کر کے دکھایا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، یعنی یہ جو اسلامی نظام کی قانون سازی ہوگی جس کی بنیاد جو ہے وہ قرآن مجید ہے، لیکن اس قرآن کی جو عملی
طور پہ جب نفاذ ہوگا تو اس نفاذ میں یہ چیز دیکھی جائے گی کہ جانے اور انجانے کسی بھی صورت جو ہے عوام الناس کو اس سے ضرر نہ پہنچے، ان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جو فی زمانہ اول تو ہم اسلامی نظام کو قائم کرنے کی طرف نہیں جاتے، دوسری طرف جو ہمارے یہاں فتوی بازی کی بنیاد پہ جو مذہبی طبقہ ایک موجود ہے وہ فتوی دیتے وقت اس چیز کا خیال نہیں کرتا، لہٰذا جو ہے وہ معاشرے میں اس کی قبولیت کے بجائے اس کی طرف جو ہے وہ ایک انتشار کی کیفیت آ جاتی۔ تو لا ضرر ولا ضرار جو ہے اسی کو دوسرے انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آسانی پیدا کرو اور تنگی پیدا نہ کرو۔ یہ جو آج ہمارے یہاں پولیس کا نظام ہے جس میں کسی کو بھئی وہ اگر گرفتار کیا جاتا ہے کوئی ملزم ہے تو فوراً جو ہے تشدد شروع کر دیا جاتا ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ اگر کسی پہ الزام لگا ہے، وہ جرم میں گرفتار ہوا ہے تو اس کو پورے تحفظ کے ساتھ رکھا جائے گا، اس کی تحقیقات ہوگی، اور جب تحقیقات کے نتیجے پہ جرم ثابت ہو جائے گا تو صرف اس کو وہ سزا دی جائے گی جو اس جرم پہ اس پہ قانون نافذ ہوتا ہے، جو شریعت کہتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کسی قسم کا تشدد، کسی قسم کا جو مار دھاڑ جو ہے وہ جس طرح آج ہمارے یہاں پولیس کا نظام ہے کہ ہر جو ہے چلتے راہگیر کو روک کر کے جو ہے ان کو ڈرا دھمکا کر کے ان کو جیب خالی کی جاتی ہے، تو یہ مسلمان معاشرے میں خود قانون نافذ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ معاشرے کے لیے ضرر اور ضرار بن چکے ہیں۔ تو یہ وہ پورے سلسلہ ہے جس کی بنیاد پر پھر ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کہ یہ جو نظام ہے یہ کن کن شعبوں پہ قائم ہے اور اس کا آپس میں کیا ربط اور تعلق ہے اور اس کی جو ہے کیا بنیادیں ہیں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔